السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ حضرات، آج ہمارا سبق ہے اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج۔ حج کی لغوی تعریف ہے القصد، ارادہ کرنا، کثرت القصد الی معظم، اور شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ بیت الحرام کی طرف مخصوص اعمال کے ساتھ، مخصوص کیفیت کے ساتھ ارادہ اور قصد کرنا۔ حج اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، ایک ہا کے فتح کے ساتھ حج اور ایک ہا کے کسرہ کے ساتھ حج، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اسم ہے اس عبادت کا، اور اگر کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مصدر ہے حجہ یا حجو سے۔ اور پھر یہ دینی عبادات جو ہیں ان میں سے اس کی اہمیت ایک اساسی عبادت کی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر استوار ہے: شہادتین کا اقرار اور امتثال، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، بیت اللہ کا حج، اور رمضان المبارک کے روزے۔ اصل میں عبادات ابتدائی طور پر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک قولی عبادت ہے جس میں شہادتین کا اقرار ہے، اور ایک غیر قولی عبادت ہے۔ غیر قولی میں پھر ترکی عبادت جیسے صوم رمضان، یا فعلی عبادت ہے، وہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اگر مفرد ہے تو پھر بدنی عبادت ہے جیسے نماز کی ادائیگی، اور اگر مالی عبادت ہے تو زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ، اور یا پھر مرکب عبادت ہے تو پھر بیت اللہ کا حج ہے۔ ان من جملہ عبادات سے شہادتین کے بعد تو ام العبادات نماز ہے، اور اسی طرح نماز کے ساتھ جو قرآن مجید میں متصل عبادت ہے، مالی عبادت، زکوٰۃ، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کا حج۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جو امت میں متوارث چلی آ رہی ہے، بدستور چلی آ رہی ہے۔ اور حج یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کی کچھ تاریخ اس طرح ہے کہ عرب کی 2 شاخیں زیادہ مشہور ہیں: عرب عاربہ جنہیں قحطانی کہا جاتا ہے، اور عرب مستعربہ جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اور عرب مستعربہ کے جد امجد
سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ارض عراق میں پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا تو دیکھا قوم بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے توحید جیسی نعمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کلمہ توحید پر انہوں نے استقامت اختیار کی، ان کو بہت سارے تصادم سے سامنا ہوا۔ پہلا تصادم تو گھر سے ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد کا یہ جارحانہ طرز عمل دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کے پائے ثبات میں انتہائی مضبوطی آ گئی، اور وہ ڈگمگائے نہیں۔ حالانکہ ان کا باپ جو تھا وہ اپنی قوم کا اپروت تھا اور نمرود کا وہ مشیر تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ دوسرا تصادم پھر قوم اور حکومت وقت سے، یعنی اپنی مشرک قوم اور حکومت وقت سے ان کا تصادم ہوا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ افسوس ہے تم پر، تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یعنی انہوں نے جواب تو ان سے نہ بن سکا، لیکن یہ کہ وہ اپنی آئی پر اتر آئے اور انہوں نے چیخا جلا کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو چیخا میں بھی پھینکنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے اس چیخا سے بھی کہہ دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور پھر وقت کا جو حکمران تھا نمرود، اس کے ساتھ بھی تصادم۔ اس سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو آگے سے وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے پھر ایک بے گناہ کو رہا کر دیا جس پر سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایک اسی طرح بے گناہ کو پکڑ کر اس نے قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے تو دکھا سورج۔ یہ دلیل سن کر وہ کافر بادشاہ جو ہے نمرود ششدر اور حیران رہ گیا، اسے کوئی جواب نہ بن سکا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے یعنی اس قسم کے پریشانیاں دیں کہ الاؤ بھی آگ کا جلایا گیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب نمرود کی چیخا سے صحیح سالم اور محفوظ اور مامون باہر آ گئے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے تعلق تو ویسے ہی مضبوط تھا ان کا، تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس آبائی وطن کو چھوڑ کر شام اور فلسطین کا سفر اختیار کیا، اور وہاں سے پھر بغرض تبلیغ آپ مصر بھی گئے، اور مصر میں جب گئے تو وہاں کا جو اس وقت کا فرعون تھا مصر کا، اس کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا، اور حضرت سارہ نے دعا کی جو اللہ نے قبول کی۔ اس وقت اللہ نے اس بادشاہ کو پکڑ لیا، جس سے وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے۔ بڑا متاثر ہوا،
پھر اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو سارہ کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر یہ آگے فلسطین میں، مصر سے فلسطین واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے ارض فلسطین کو ہی اپنے دعوت کا مرکز بنایا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کی کہ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ تو مائی ہاجرہ کے بطن سے پھر آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ حضرت سارہ چونکہ ابھی تک بے اولاد تھیں، اس لیے وہ دونوں بیویاں وہاں اکٹھی نہ رہ سکیں۔ اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا، اور آپ مائی ہاجرہ کو اور اس کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض حجاز کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک آب و گیا وادی اور میدان میں وہاں ٹھہرایا، اور واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں اس جنگل میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی باتیں سنی انسنی کر کے جا رہے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارہا اصرار پر یہ بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو تب اس اللہ کی بندی نے سراپا تسلیم رضا بن کر کہا اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طرح آپ وہاں اپنے اہل و عیال سے ایک نامعلوم عرصے تک جدا ہو گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی وہاں، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ تو ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے اپنے اہل و عیال کو اس بے آباد ویرانے میں جہاں بسا کر وہ واپس آ گئے تھے، ان کا گاہے بگاہے حال بھی دریافت کرتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لکو دک صحرا میں جو اپنے اہل خانہ کو اور اپنے متاع حیات کو چھوڑ کر گئے تھے، تو ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا تھا اور چند کھجوریں تھیں۔ جب وہ بھی ختم ہو گئیں تو حضرت مائی ہاجرہ وہ بھوک محسوس کرنے لگیں، اور خود بھی اور بچہ بھی پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ تو پھر اس وقت قریب تو کوئی تھا نہیں، چھوٹی چھوٹی 2 پہاڑیاں تھیں، پہلے وہ صفا پر چڑھ گئیں، پھر مروہ پر چلی گئیں۔ اس طرح جو ہے نا صفا اور مروہ کے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تو یہ کیوں چکر لگائے؟ کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی میرا معاون نظر آ جائے جس سے میں پانی طلب کر سکوں، لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ 7واں چکر جب مروہ پر تھیں تو ایک آواز سی سنی، تو اپنے آپ کو خاموش کرواتی ہیں اور پھر دوڑتی ہیں کہ اسماعیل کو دیکھوں کہ اس کی کیا حالت ہے، کیونکہ وہ پانی پیاس کی وجہ سے وہ بلک رہے تھے۔ تو جب وہاں آئیں تو دیکھا کہ وہاں چشمہ جاری ہے۔ اس کے بارے میں 2 روایات ہیں کہ حضرت جبریل نے ایڑی ماری تھی یا اسماعیل کی ایڑی لگنے سے چشمہ جاری ہو گیا، وہی چشمہ جس کو آج کل زمزم کہا جاتا ہے۔ تو پھر حضرت مائی ہاجرہ نے چشمہ کے گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دینا شروع کر دی، اور ساتھ پانی خود بھی پی رہی تھیں اور بچے کو بھی پلا رہی تھیں۔ تو اس طرح وہ زمزم کا چشمہ جو اس وقت سے جاری تھا اور آج تک جاری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل کے پاس بنو جرم قبیلہ بھی آ کر رہنے لگ گیا، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ بیتتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے جوان سال اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب آ کر اپنے بیٹے کو سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔
تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو سعادت مند بیٹے کا جواب سن کر باپ کو اطمینان ہو گیا، اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھیں توحید کی خاطر، تو ان میں سے یہ بھی ایک قربانی تھی، اور تاریخ انسانی کا یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا تھا اور نہ اس کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو لے گئے منا کی طرف، اور وہاں جا کر بیٹے کو جب چت لٹایا ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے حکم کیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر پھر ایک مینڈا اللہ رب العزت نے بھیج دیا اور ذبح کروا دیا، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بچا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری وفاداری ہے یہ قیامت تک جو ہے باقی رکھے جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور پھر اس کے بعد جب اس امتحان میں عجیب و غریب امتحان کے اندر کامیابی حاصل کر لی، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے اور ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا اور حکم دیا کہ میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ تو یہ بھی باپ بیٹے نے بڑی ہی خوشی خوشی اللہ کے اس حکم کو قبول کیا۔ تو اب وہاں اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، وہاں وہ جو بنیادیں تھیں پہلے کی بیت اللہ کا، یعنی مٹی کا ایک ڈھیر بن چکا تھا، اس کی پھر بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کھودنا اور اٹھانا شروع کر دیا۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پتھر لا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ جوڑ رہے تھے، اور پھر جب اتنی اونچی دیواریں ہو گئیں تو اب ظاہر بات ہے کسی چیز کے اوپر چڑھ کر مزید تعمیر باقی تھی، تو اللہ رب العزت نے پھر جنت سے حجر اسود کو بھیج دیا، اور یہ جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا، جامع ترمذی کی روایت کے حوالے سے لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ تو یہ یہ پتھر اللہ رب العزت نے بھیجا کہ اس کو بیت اللہ میں نصب کر دیں، اور دوسرا جو تعمیر کے لیے گو کی ضرورت تھی، اوپر تعمیر کی ضرورت، اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ پتھر جس کو آج کل مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو بیت اللہ کے سامنے ایک فانوس کے اندر موجود ہے اس وقت بھی، تو اس کو بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ اب اللہ سے دعا کرنے لگ گئے باپ بیٹا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ یہ ہم سے تو قبول فرما لے۔ اس طرح یہ بھی دعا کی کہ ارنا مناسکنا، یا اللہ تو ہمیں اپنے گھر کے مناسک سکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں حکم کیا کہ اذن فی الناس بالحج، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر کے لوگوں میں اعلان کر دو حج کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس بے آباد ویرانے میں کون میری آواز سنے گا اور کس تک میری آواز پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ رب العزت نے اس وقت کے جتنے انسان زندہ تھے ان تک بھی پہنچایا، بلکہ عالم ارواح تک بھی پہنچا دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ندا پہ لبیک کہی، چاہے کسی روح نے کہی یا اس وقت زندہ انسان نے کہی، تو وہ قیامت تک حج کے لیے ضرور جائے گا، عمرہ کے لیے ضرور جائے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ رہے تو بیت اللہ کے متولی خود رہے، آپ کی وفات کے بعد جرم قبیلہ متولی بنا، اور ان کے بعد بنو خزاعہ نے یہ طوالت کا منصب سنبھال لیا، اور پھر بنو خزاعہ کے بعد قریش مکہ کے ہاتھ بیت اللہ کی تولیت آ گئی،
اور قریش کے جو سردار تھے قصی بن کلاب، اس نے بنو خزاع کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لی، جس کے نتیجے میں قریشی داماد کو خزائی سسر سے کعبہ کی تولیت حاصل ہو گئی۔ بعثت نبوی 21 سال بعد تک، یعنی 8 ہجری تک بیت اللہ یہ اسی طرح، کیونکہ جو بنو خزاع جو ہیں وہ ان کے اندر شرک آ گیا تھا، اور بیت اللہ بھی بلکہ اس کے اندر بھی انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، اور قریشی انہوں نے تو بیت اللہ کے اندر کوئی 350 سے زائد 360 بت نصب کر رکھے تھے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 18 ہجری یعنی فتح مکہ کیا، آپ نے 18 ہجری کو جب فتح مکہ، یہ 8 ہجری کو فتح مکہ کیا، تو پھر آپ نے بتوں کو اور جو اس میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں ان کو نکالا، بیت اللہ کو پاک کیا، اس میں آپ نے نماز بھی پڑھی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر فریضہ حج کے لیے بھیج دیا، اور 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کم و بیش آپ کے جانسار صحابہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو ان کی معیت میں یہ آپ نے پہلا اور اپنا آخری حج کیا، اور یہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ تو اس طرح حج جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ 5 ہجری میں فرض ہوا، وہ زمام کا قصہ ہے موجود، جس میں اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کا قاصد اس طرح ہمارے پاس آیا ہے، کیا آپ نے یہ کہا ہے، اس میں حج کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یا پھر 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا، تو آپ بیت اللہ کی طرف قصد کر کے گئے ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام، تو وہاں پھر مشرکین مکہ نے اندر نہیں جانے دیا، حرم میں حرم کی حدود میں جانے نہیں دیا، تو پھر وہاں ایک بہت بڑی تاریخ اسلام کی صلح حدیبیہ ہوئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 8 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، بعض نے 9 ہجری کہا ہے کہ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 10 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے خود بنفس نفیس 10 ہجری کو حج کیا ہے۔ پھر یہ کہ حج زندگی میں ایک بار ہی ہے، الا کہ کوئی عارضہ آ جائے کہ مثلا کوئی آدمی نظر مان لے حج کرنے کی تو وہ کرے۔ پھر یہ کیا کہ علی الفور ضروری ہے یا علی التراخی، یعنی کچھ مہلت بھی ہو سکتی ہے، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ علی التراخی ہے، لیکن چونکہ موتیں مجہول ہیں، اس لیے اگر بندے کے پاس استطاعت آ گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس استطاعت آ جائے تو اس کو بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے۔ اب استطاعت کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، غیر مسلم سے حج اور عمرہ اور دیگر عبادات کا ویسے ہی مطالبہ نہیں، اور وہ مکلف بھی نہیں ہے اس لیے اعمال کی صحت و قبولیت کے لیے ایمان اور اسلام شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی عاقل ہو، اس لیے کہ جو آدمی مجنون، پاگل، دیوانہ ہے وہ شرعاً ویسے ہی مکلف نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، فریضہ حج ساقط ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے مکلف ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، کہ 3 شخص مرفوع القلم ہیں، سویا ہوا جب تک وہ بیدار نہ ہو، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو، مجنون جب تک اس کو افاقہ نہ آئے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں نہ آئے۔ اور اسی طرح سفر حج کے لیے جو اخراجات ہیں اور سواری، اس کا انتظام بھی ضروری ہے،
من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ اسی بنا پر جس کے پاس مال نہیں اور سفر حج میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب نہیں، اور اہل و عیال ہونے کی صورت میں ان کی کفالت جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص پر حج فرض ہی نہیں ہے اور نہ ہی عمرہ فرض ہے۔ تو جو ان چیزوں کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس اپنا اور اپنے عیال کا خرچ تو ہے مگر سواری کا انتظام نہیں، تو اس پر بھی فرض نہیں۔ وہ پیدل بھی نہیں چل سکتا، یا سفر کا تو انتظام ہے مگر راستہ محفوظ نہیں ہے، تو اس پر بھی فرض نہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد مال و جان کو خطرہ ہے، تو اس پر بھی استطاعت نہیں ہے اور اس پر حج اور عمرہ فرض نہیں۔ عورت کے لیے ایک مزید شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، کیونکہ محرم جو ہے یہ ضروری ہے عورت کے لیے، اور اگر محرم نہیں، بھلے وہ صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس مال اسباب بھی ہیں، رستہ بھی محفوظ ہے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو اس کو اس سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب آپ حج کے موقع پر تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے بھائی فضل بن عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عورت آئی خصم قبیلے کی، تو فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل کی طرف دیکھنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر رہے تھے۔ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کا فریضہ اپنے بندوں پر ہے حج میں، تو میرے باپ وہ انتہائی بوڑھا ہے، لا یثبت ولا راحلہ، سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا آیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے کہا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حج کے وجوب پر دلیل لی ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج سب استطاعت پر فرض اور واجب ہے۔ اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے جو فرائض ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کے خیمہ استوار ہے، یا اسلام کی عمارت استوار ہے، تو وہ 5 چیزیں ہیں: شہادتین کا اقرار، نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور بیت اللہ کا حج، اور ماہ رمضان کے روزے۔ تو اس لحاظ سے حج یہ فرض ہے، اور جو بندہ بھی حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ان شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا حج اسے کرنا چاہیے۔ موتیں مجہول ہیں، جتنی جلدی ہو سکے حج کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ حج کی مختصر سی تعریف اور مختصر سی تاریخ ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم حج کی فضیلت اور حج کے اہمیت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔